شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور شہر کے آخری حصہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، قوم کے بڑے لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، لہذا یہاں سے نکل جا، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر نتیجہ کا انتظار کرتے ہوئے نکلا اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور جب موسیٰ نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے کہ میرا پروردگار سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک مجمع پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان لوگوں سے الگ دو عورتوں کو پایا کہ وہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں آ گیا اور کہا، اے میرے پروردگار، تو جو خیر نعمت بھی مجھ پر اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک موسیٰ کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر، یہ تو بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ میں ان دونوں مدتوں میں جسے چاہوں پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ کارساز ہے۔